كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف اور اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہم سب کے ذمہ واجب اور لازم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام مصروفیات، مشغولیات، پریشانیوں سے صحت و عافیت عطا فرما کر اپنے پاک کلام کے سننے کے لیے کچھ موقع عنایت فرمایا اور اس کی عظیم توفیق بخشی. اللہم لک الحمد کلک ولک الشکر کلک. شکر کرنے سے ہر عمل پر اس عمل کا کرنا دائمی بن جاتا ہے، یعنی اس پر برابر توفیق ملتی رہتی ہے. اس لیے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. بڑے سے بڑا کام ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور چھوٹے سے چھوٹا کام ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. یہ پوری سورۃ الحجرات چل رہی ہے. اس سورت میں سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت کی پاک حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کی تعلیم دیتے ہوئے ادب سکھایا گیا امت کو کہ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری عائلی اور فیملی والی زندگی میں جس کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے ادب و احترام کی کمی. چھوٹا بڑا کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کو شوہر کی حیثیت سے عظمت دینے کے لیے تیار نہیں، اور شوہر بیوی کو محبت اور شفقت کا جو رویہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ فرمایا، وہ شوہر کرنے کے لیے تیار نہیں. غرضے کی افراتفری کا ماحول ہے. یہ جو مشینری ہے، جو ہمارا جسم ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں، ہمارے اندر جو فکر اور سوچ ہے، ہماری جو فطرت ہے، یہ فطرت قرآن مجید کے مطابق ہوتی ہے. اگر ہم قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ماحول گھر کے اندر پیدا کریں گے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا، گھر میں ماحول جنت کا نمونہ بنے گا، گھر کے اندر راحت ہوگی. ایک دوسرے کی حرکت سے، ایک دوسرے کے عمل سے، ایک دوسرے کی گفتگو سے، ایک دوسرے کے بات چیت سے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، گفتگو اور اس سے مٹھاس پہنچے گی، راحت کا سبب بنے گی. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے رخ کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو دنیا کے دوسرے کلچر اور تہذیب اور طریقے کے اعتبار سے اگر اپنے گھروں کے اندر ہم کوئی نظام قائم کرنا چاہیں گے تو وقتی طور پر وہ چیز بہت خوبصورت اور سنہرا تو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس میں دل کا سکون اور راحت نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن کتاب فطرت ہے اور ہماری اس مشینری کا سب سے بڑا کیٹلاگ جو ہے قرآن و حدیث ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر چلانا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کان خلقہ القرآن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی باتیں، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا عمل کرنا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، کہیں سے ایک طرف آپ کا عمل رکھ دیا جائے اور دوسری طرف قرآن مجید رکھ دیا جائے، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں. آج دنیا کے پورے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، اکا دکا اقلیت کو چھوڑ کر آج مسلمانوں کو جو غلبہ نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام لیوا تو ہیں، اسلام کا تعلق زبان سے ہے، لیکن قل لا تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا بل اللہ، تو قرآن ہمارے حلق سے نیچے ہمارے دلوں پر نہیں اترتا. تو سب سے پہلی چیز تو اس صورت کے اندر ادب سکھایا گیا کہ بڑوں کا ادب. اب ادب کے تعلق سے ایک بات بڑی عجیب اس میں آ رہی
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ یہ بات صحابہ کے درمیان ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے درمیان کوئی آدمی ذی علم ہو، قرآن کا جاننے والا ہو، قرآن کی فہم رکھنے والا ہو، آپ سے زیادہ علم جاننے والا ہو، اہل اللہ کی صحبت اٹھانے والا ہو، کسی نہج سے بھی اس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب نظر آتا ہو، تو وہ شخصیت، وہ ذات قابل احترام، چاہے وہ والد کی شکل میں ہو، چاہے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے سماج کے نمائندے کی شکل میں ہو، چاہے کم درجے کم پیشے والے مزدور کی شکل میں ہو، اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے اور منصب نبوت کا فیض اس کے اندر ہے، قرآن و سنت کا فیض اس کے اندر داخل ہے، اس کا عملی نمونہ وہ پوری کوشش کرتا ہے، تو اس جھلک کے بعد ہمارے ذمے سب سے پہلا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ یہ ادب و احترام ازواج مطہرات کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اے ازواج مطہرات، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شوہر ہیں، لیکن منصب نبوت میں وہ اللہ کا رسول ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی کس درجے کی عزت کرتی ہے، خاطر کرتی ہے، اور اس کی اہلیت و صلاحیت کا کس درجے اقرار کرتی ہے، تو سب جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت شوہر کے نہیں فرمایا کہ تم اپنے شوہر کا ادب و احترام کرو، یہ فرمایا کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول ہونے کے ناطے سے تم اس کی عزت کرو۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اللہ کا رسول تمہاری ہر بات کو مان لیا کرے اور جو تم کہو سن لیا کرے اور اس پر عمل کر جائے، لعنتم، تو تمہیں مشکلات پڑیں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ پتہ یہ چلا کہ بڑوں کے سامنے ہمیں اس بات کا انتظار ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا انتظار نہیں ہونا چاہتے کہ ہم جو کہیں اس پر عمل کریں۔ آج رفع میں ایک بہت بڑی محرومی یہ بھی ہے، طلبہ کے درمیان، شاگرد کے درمیان، استاد کیا چاہتا ہے یہ طالب علم نہیں کرنا چاہتا، اہل اللہ کیا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، جبکہ بڑے کا ادب قرآن سکھا رہا ہے کہ تمہارے والد کی منشا کیا ہے، یہ ان کے والد ہونے کا حق ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، گھر کا کیا ماحول چاہتے ہیں، اس بات پر تم عمل کرو، نہ کہ تم اپنا باہر کا ماحول تھوپا ہوا لا کر کے اس طرح عمل کرو۔ تو بھائی اگر ایک باپ کو باپ کی حیثیت، ایک شوہر کو شوہر کی حیثیت، ایک بیوی کو بیوی کی حیثیت، ایک بچے کو بچے کی حیثیت اگر گھر کے اندر ملنے لگے اور سماج و معاشرے میں، تو پورے سماج و معاشرے کے اندر امن و امان و سلامتی، صحت و عافیت کا ماحول پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق زبان سے ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر تو بغیر اسلام پر عمل کیے ہوئے دنیا کی رعایتیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا، شادی بیاہ ہونا، ہماری ضرورتیں چلنا، بھائی مسلمان جب ظاہر کرو گے اور مسلمانہ لباس میں رہو گے تبھی وہ ساری رعایتیں مل پائیں۔ تو دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے تمہاری دنیا کے اغراض و مقاصد بحیثیت مسلمان پورے تو ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی جو بازار ہے اس میں معاملہ دوسرا ہے، وہاں ایمان پر سارے فیصلے ہوں گے، اسلام پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ اسلام کا تعلق ظاہر داری کا نام ہے اور ایمان کا تعلق باطنی کیفیات کا نام ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسلام پر عمل کیے بغیر، اسلام کو اپنائے بغیر باطن کی کیفیت ایمان نہیں بنے۔ اب کوئی آدمی ظاہر داری سے وقتی طور پر سارے دنیا کو مطمئن کر لے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن اس کے اندر اگر ایمان نہیں پیدا ہوا ہے تو آخرت کی بازار میں اس سے بڑا مفلس اور غریب کوئی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، تو دنیا کے بازار میں اسلام پر عمل تو کرنا ہے، لیکن اس کے ذریعے جو مایا اور پونجی مطلوب ہے وہ دراصل ایمان کی پونجی مطلوب ہے، اور ایمان نام ہے اس تعلق، اس کیفیت کا اور اس تقوی اور پرہیزگاری کا جو اللہ کی نافرمانی کو ظاہر میں بھی ہم کو روک دے اور باطن میں بھی ہم کو روک دے۔ ہم ٹوپی لگا کے مسجد میں پہنچ جائیں گے، ہر آدمی ہم کو سمجھے گا مسلمان ہے، لیکن جب بند کمرے میں ہم گناہ میں رہیں گے اور گناہوں کے ماحول ہمارے لیے آسان ہوں گے تو وہاں ہماری ایمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہم کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے دنیا کا قانون آج کسی کو معاصی اور جرائم سے نہیں بچا سکتا جب تک اس کی سوچ اور اس کی تربیت نہ کر دے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ صحابیات کو خطاب ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت، ایمان کی پونجی کا جو تمہارے اندر اہمیت اور اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا احساس، اس کی اہمیت،
اس کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی آدمی کو قبر حشر کا یقین ہو جائے، کسی آدمی کو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، یہ کم نعمت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ کفر کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، واضح ہے، ایمان اور کفر، اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرنا اعتقاداً عملاً، اور فسق کا مطلب کہ مسلمان ہوتے ہوئے عملی طور پر نافرمانی کرتے رہنا، نماز چھوڑ دینا، جھوٹ بول دینا، وعدہ خلافی کرنا، کسی سے ٹائم لیا بھی آتا ہوں پتہ چلا کہیں اور ہے۔ مسلمان ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں ہو وہی چیز تمہاری زبان پر ہونی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ذرے برابر تم نے کوئی ہیلا حوالی اشارہ کنایے کے ذریعے سے کسی کے ساتھ تم نے کیا تو تمہارے ایمان میں فرق آ جائے گا، تمہارے ایمان کی شعاع بجھ جائے گی۔ جس طرح ایک جسم کے مریض کو اپنے گلوکوز کی حفاظت کرتا ہے، اپنے میٹھے کھانے کی حفاظت کرتا ہے، شوگر کا مریض اپنے نمک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کے روح ایمانی اور ایمانی طاقت کو بجھانے کے لیے یہ سخت مضر کینسر ہیں جس سے آپ کا بچنا ضروری ہے۔ تو اپنے ایمان یہ بات ہے، جیسے علم کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی بہت اچھے سبزی کے اجزاء رکھے ہوں لیکن علم نہیں ہے تو آدمی سبزی نہیں بنا سکتا۔ اسی طریقے سے اسلام کی باتیں نہیں معلوم ہے تو عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام سے مقصود علم نہیں ہے بلکہ اسلام سے مقصود عمل ہے، اور عمل سے مقصود ایمان بنانا ہے، ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ وَالْعِصْيَانَ، اور تمام گناہ کبیرہ سے بھی بچنا ہے اور گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ہے۔ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایک ڈرم پانی ہو، پیشاب کا ایک قطرہ پورے پانی کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دیا سلائی کی ماچس ہے، پوری زندگی بھر کے پونجی کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے بندے مومن کے ایک گناہ پر اس کے سارے زندگی کے عمل کو اکارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا بھائیوں بزرگوں یہ بڑا اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر طاقت مانگنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نیکیوں پر قائم رہنا اور جمنا اور گناہوں سے بچنا یہ اللہ کی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کے بیڈ روم میں جب گناہ سے جو ہے مبتلا ہونے کا وقت آیا تو فرمایا کہ لا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس امارہ کی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے میں نفس سے نہیں بچ سکتا تھا مگر یہ کہ میرے پروردگار نے مجھ پر خصوصی رحم فرمایا۔ اب آپ کہیں گے کہ گناہوں کے اس ماحول میں، گندگی کے اس ماحول میں، بے حیائی، بے شرمی اور ننگے پن کے اس ماحول میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ جو اللہ حضرت یوسف کو زلیخا کے بیڈ روم میں گناہوں سے بچانے پر قادر ہے، وہ اللہ تم کو دنیا کے گندے ماحول میں بھی گناہوں سے بچانے پر قادر ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر حضرت یوسف جیسی سچی نیت پیدا کرنے کی کوشش کرو گناہوں سے بچنے۔ ہر انسان مسلمان ہے، توبہ استغفار ساری چیزیں پڑھتا ہے، لیکن دل سے وہ چیزیں بری نہیں ہیں، ان چیزوں کو محبوب، رشوت، بے حیائی، بے شرمی، ٹی وی، ٹیلی ویژن، گندگی، سیریل، ساری چیز ہاں نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو جو رشتہ جو ان سے کٹنا چاہیے، جو نفرت ہونی چاہیے، جو اللہ کی نافرمانی کے غیظ و غضب کا استحضار اور احساس ہونا چاہیے، وہ دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی بچانے کی۔ ورنہ پارٹی اور پارٹی کے ورکر کی تو حفاظت خود پارٹی کے اعلیٰ کمان کے لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو خدا کے نظام غیب خود حرکت میں آئیں گے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ اولئک هم المفلحون، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اولئک هم الراشدون، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق چل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی دعائیں مانگی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دکھا اور برائی کو اس کی اصلی شکل میں دکھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس حق کو حق سمجھتا ہے اور اللہ کی منشا کس حق کی طرف ہے، اس پر ہم کو چلنا ہے۔ ورنہ بسا اوقات مومن کے سامنے ایسے مرحلے اور ایسے راستے آتے ہیں کہ ساری چیزیں حق نظر آتی ہیں، ساری باتیں سچ نظر آتی ہیں، ایسے برائیوں کے اندر بھی ساری باتیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ کون سا راستہ ہے جو برا؟ جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کہ عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے، اندھے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار قریش سے آپ خطاب کر رہے تھے اور بڑے بڑے رؤساء
اور کفار قریش کے بڑے بڑے سرداران مملکت بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہوں اور ان کو بعد میں سمجھا دوں گا، یہ ہمارے آدمی ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر کے بعد یہ وحی نازل ہو گئی کہ عبس و تولا، اللہ کے نبی آپ اس نابینا کے آنے پر چی بجبی ہو گئے، ان کا وقتوں کی کیا گارنٹی ہے کہ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، وہ آپ کے دوست تھے، آپ کی قدر۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو نبی سے بھی اولا اور غیر اولا میں فرق ہو سکتا ہے، ایک صحیح اور ایک زیادہ صحیح، وہاں فرق ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی منشا کس وقت ہے، اللہ کس طرف ہے، اللہ کی کس راستے پر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم کو قائم رکھے۔ آگے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، فرمایا کہ اگر کسی کو یہ کیفیت، یہ طاقت، یہ قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ سراپا اللہ کا فضل ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ امیر کا امیر ہونے میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور غریب کا غریب ہونے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، سب تقسیم خداوندی۔ یہ بات دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہم امیر ہیں، ورنہ دنیا میں کون آدمی نہیں چاہتا کہ ہم کروڑ پتی رہیں، ہم ہوائی جہاز کے مالک بنے رہیں، کوئی چاہتا نہیں۔ لیکن نہیں، تقسیم خداوندی ہے، جو چیزیں تمہارے مقدر میں والقدر خیری و شری، جتنا لکھا ہوا ہے اتنی چیزیں تمہیں اسی چیز کی توفیق دی جائے گی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُيَسِّرٍ لِمَا خُلِقَ، اور ہر آدمی کے لیے اتنے ہی کام دنیا کے اندر آسان ہوتے ہیں جس کے لیے اس کی پیدائش ہوئی۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وہ نعمہ، اور اللہ کی بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑا درجہ ہے جس آدمی کو اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق مل جائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے، معصیت سے نفرت پیدا ہو جائے، جنت کا شوق پیدا ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور قدرت کا دنیا میں احساس ہو جائے، قبل اس کی کہ وہ طاقت تمہیں موت کے وقت دکھائی جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت قدر کرنے سے ملتی ہے، اور ناقدری کرنے سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت کون بہت بخوبی جانتا ہے کہ کس آدمی کے اندر کس درجے کا ایمان ہے، اور حکیم ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس آدمی کو کس مرتبے پر رکھنا ہے، کون سے آدمی کتنی پونجی لے کر کے آیا اپنے ایمان کی، اور کس کے ساتھ کیا معاملہ برتنا ہے، وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دیکھیے مومن کے درمیان یہاں استعمال کیا گیا، اگر مومن کے دو گروہ، دو گروپ، دو جماعتیں محلے میں، پڑوس میں آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں کسی بات کو لے کر کے، تو تم تماشا نہ دیکھتے رہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم صلح کراؤ، ان کو بٹھاؤ، اپنے آپ کو سمجھو کہ میرا ایشو ہے، میرے رہتے ہوئے میرے محلے میں جھگڑا کیسے ہو رہا ہے، میرے محلے میں رہتے ہوئے میاں بیوی پہ ظلم کیسے ہو رہا ہے، میرے رہتے ہوئے دو بھائیوں میں ناچاقی کیسے ہو رہی ہے، تلوار و خوریزی کے معاملات میرے رہتے ہوئے کیسے ہیں۔ اگر چند نوجوان اس بات کو عہد کر لیں کہ مجھے اس پہ صلح کرانا اور بار بار کوشش کرنی ہے، تو کیا یہ جو نفرت کی آگ ہے اور جو آپس میں ایک دوسرے کے قتل و خون اور گلا گھونٹنے کا جو بازار گرم ہے، اس میں کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جب سارے معاشرے کے لوگ عہد کر دیں گے تو بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس کام کو شروع کرو، اپنے محلے سے، اپنے پڑوس سے، اپنے عزیز و قارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ ہمارے محلے میں کس کو کس سے تکلیف ہے، کیا معاملہ ہے، اس کو غور کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اس کی آیت ہے۔ اگر تم اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے آدمی ہو تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صلح کرائیں، اس مسئلے کو نپٹائیں اور ختم کریں، بار بار کوشش کریں، بار بار محنت کریں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ایمان والے کی محنت بند نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کریں، نماز پڑھیں ان کے لیے، جیسے اپنے جسم کی بیماری کے لیے ہم تڑپتے ہیں اور درد کے لیے دوا کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سماج کا ناصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ناصور ہے۔ اس ناصور کی فکر اگر ذمہ دار حضرات نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ فاصلحوا بینہما، اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے اعزاء اقربا اور استقبال کے لیے چائے تو ہم پلا سکتے ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگی کے اندر یہ سوچیں کہ کبھی ہم نے ایسے دو فریق، دو خاندان، دو فیملی کو کبھی ہم نے چائے پر دعوت دی کہ بھائی تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، میں چائے کی دعوت اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ تشریف لائیں، میں آپ کی بات سن لوں اور کسی اور عالم کو یا کسی کو بلاتا ہوں تاکہ آپ کے درمیان صلح اور صفائی کی کیا شکل نکل سکتی ہے۔ یہ تفکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسی فکریں رات بھر بے چین کر دیا کرتی تھی۔ کیا آج ہماری راتیں اس بے چینی میں گزر رہی ہیں؟ اگر گزرتی ہے تو پیسے کی فکر میں، گزرتی ہے تو جائیداد کی فکر میں، گزرتی ہے تو مال و اموال کی فکر میں، گزرتی ہے تو بڑے بچے اور چھوٹے بچے کی ملازمت کی فکر میں۔ اللہ اکبر۔
یہ چیزیں فکر کرنے کی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے دین کی فکر کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو اپنے دل پر غالب کر لیتا ہے، ہم ساری دنیا کے اسباب اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک پارٹی دوسرے پارٹی پر زیادتی کرے، قتل کرے، مارے پیٹے ناجائز کسی کمزور آدمی کو، تو کھڑے ہو جاؤ. فَقَاتِلُوا الَّتِي، تو تم قتل و قتال کرو، لڑائی کرو، روکو اس کے ہاتھ کو. حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، چھوڑ. ہو رہا ہے کہ بھائی نہیں ہو رہا ہے؟ رشتہ داریوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خاندانوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بھائیوں میں بٹوارے کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی ہمارا بھائی ان سے بات نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے کہ اپنی ذمہ داری کیا ادا کی. فَإِن فَاءَتْ، اگر سمجھانے بجھانے کے بعد ظلم کرنے والے پارٹی باز آ جائے، لوٹ آئے، صلح اور اصلاح کی شرطوں پر لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر دوبارہ بیٹھ کر کے ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا کرو. اور اگر ضرورت پڑے تو کسی تحریر کو تیار کر دیا کرو. حقوق کا معاملہ ہے تو اس کو لکھ دیا کرو. بالعدل، عدل کا دامن چھوٹنے نہ پائے. اور عدل کے تمام معاملات جو ہے وہ قاضی کے جو ہوتے ہیں وہ زبانی نہیں ہوتے بلکہ لکھا پڑھی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن عدل کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے، معاشرت کا معاملہ صرف نہیں، حقوق کا معاملہ ہے، ملکیت کا معاملہ ہے، تو اس کی لکھا پڑھی بھی اس مجلس میں کرا دیا. وَاقْسِطُوا، اور دیکھو کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہونے پائے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ناراض تھے، فلاں آدمی تمہاری بات نہیں مانا تھا، وہ زیادتی کر رہا تھا، اب دوبارہ لوٹ کر آیا ہے، تمہارا دل بالکل صاف ہو جانا چاہیے کہ وہ پرانی خلش کی وجہ سے اس کے ساتھ تم نے حق اور انصاف کی بات لکھنے میں ناانصافی نہ کر جاؤ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت بہت زیادہ انصاف کو بالکل چانچ تول کر کرنے والے کو، پورا انصاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. کسی کے بارے میں حق تلفی نہ ہو، نہ بیوی کے بارے میں، نہ بچوں کے بارے میں، نہ رشتہ دار کے بارے میں. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اپنے نفس امارہ کو شکست دے دیں، نفس کی طاقت کو توڑ دیں گے. یہ دشمن اندر بیٹھا ہوا. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی. یہ ایمان کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی باقی ہے اور آخرت کے اندر بھی رشتہ چلے گا. لیکن دنیا کی جتنے رشتہ داریاں جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی مواسات، محبت اور حقوق اور دوسرے کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، رشتہ یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایمان کی نسبت پر آپ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو چائے پلائیں، کسی کی ضیافت کریں، کسی کی مدد کریں، صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان والا بھائی ہے، وہ تقوی والا بھائی ہے، وہ نماز والا بھائی ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات براہ راست خوش ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ رشتہ داریوں کی کمی، ذاتی کی بنیاد پر تعظیم و تکریم ہوتی ہے. یہ تعظیم اور تکریم لائق احترام تو ضرور ہے لیکن بہت زیادہ نفع کے قابل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ ایمان والا وہ زیادہ مستحق ہے کہ جس کا رشتہ دنیا میں بھی باقی رہے گا اور آخرت میں بھی باقی رہے گا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کریں، لیکن ان میں ان رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھیں جو ایمان کے تقاضے پر اپنی زندگی جی رہے ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. ہے بھائی، آپ بتائیے کسی محلے پڑوس میں جماعت میں کتنے لوگ صلح کے لیے پہنچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کی جماعت ہو، ٹیم متحرک ہو، فعال ہو، تھانے پولیس کو آنے کی نوبت پڑے گی. مسلمانوں کے دو فریق اگر راضی ہو جائیں کہ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کر کے اپنی زندگی کے مسئلے کو حل کر لیں، ہمارا نفع ہو یا نقصان. عدالتوں میں آج کیس ہو گئے، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں کیس مسلمانوں کے عائلی مسائل کے، معاشرتی مسائل موجود ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس وجہ سے میرے بھائیو، یہ قرآن ہمارا سپریم کورٹ ہی ہے. اگر مسلمان سمجھے، اس کو اہمیت دے، تو یہ ہمارا سپریم کورٹ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. کسی کی ناک چھوٹی ہونے کی وجہ سے، کسی کی کم مالدار ہونے کی وجہ سے، کسی کی غریب ہونے کی وجہ سے، کسی کے ہاتھ پیر میں کوئی عیب یا لنگڑے پن کی وجہ سے، کسی کے اندھے ہونے کی وجہ سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اپنے تقوی کی بنیاد پر تم سے اچھا ہو، علم کی بنیاد پر، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر، راتوں میں اٹھنے کی بنیاد پر، ذکر و اذکار کرنے کی بنیاد پر، اور اللہ کی نگاہ میں تم سے بہت اچھا ہو، اس لیے تمہیں یہ حق نہیں ہے. ولا نساء من نساء،
اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑایا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو اللہ کی نگاہ میں اچھی ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ میں بھی عیب مت نکالو، کمی مت نکالو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا، ہمیں نوازا ہی کیا، ہم تو ایسے رہ گئے۔ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو جس حال میں بھی اسے رکھا، نہ یہ حال اچھا ہے نہ وہ حال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اور حیات چند روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ آپ لوگ جو یہ پپو کلو فلاں نام جو لیتے ہیں یہ بھی درست نہیں، بعض علماء نے اس کو حرام لکھا ہے، جس کا جو نام ہو اس نام سے پکارنے کی کوشش کریں۔ اچھا نام معلوم نہ ہو اس کے نام معلوم کرو، بھائی آپ کا صحیح نام کیا ہے، آپ کو تو میں کس نام سے جانتا ہوں، آپ کا صحیح نام کیا، آپ اس نام سے پکاریں، اللہ کا حکم ہے یہ۔ کل قیامت کے دن سارے لوگ اپنے اصلی ناموں کے ساتھ پکارے جائیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق و فجور کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ ایمان کے بعد گناہ کی بات، ایمان کے بعد بدعملی کی بات، اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہت ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی مومن ہو اور مومن ہونے کے بعد وہ گندے کام کرے، گندے عمل کرے، گناہ کرے، بدعملی کرے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے، ناانصافی کرے، دوسروں کے اوپر ظلم و جبر و استبداد کرے، دوسروں کو ستائے، پریشان کرے، دوسروں کے خلاف تدبیریں بنائے، دوسروں کا مال چوری کرے، دوسروں کا مال ہڑپ کرے، کوئی ایسا گناہ کرے، کوئی تکلیف دہ عمل کرے، یہ ایمان کے بعد سوالیہ انداز میں اللہ نے پوچھا ہے، بہت بری چیز ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، فرمایا کہ جو لوگ اس پر توبہ نہیں کریں گے، اس پر احساس نہیں کریں گے، یہ ظالم ہے۔ کس کے ظالم ہے، کس کی بارگاہ کے، اللہ کی بارگاہ کے، گویا کہ اللہ سے براہ راست مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یا ایھا الذین، تو تین گناہیں تو ہیں جو آمنے سامنے کی ہیں، جس کو ہم برے لقب سے پکارتے ہیں، اپنے آپ پر عیب لگاتے ہیں، کوئی کسی قوم کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ آمنے سامنے گناہیں ہوتی ہیں۔ تین گناہ ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت بڑی بڑی بدگمانیوں سے بچو۔ بے وجہ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی لے لی، کسی کو غلط سمجھ لیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی شرعی حجت ہمارے پاس نہیں، تو شیطان ہمارے اندر جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ بدگمانی کے راستے سے ڈالتا ہے، اپنے بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں۔ یہ دروازے سبھی کے لیے کھلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس راستے کو بند کیا کہ بے وجہ سامنے رہو یا نہ رہو، لیکن بے وجہ کسی کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی نہیں لینا چاہیے۔ یہ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بعض گناہ جو ہے، بعض بدگمانیاں یہ بڑی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہیں یہ۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں مال کیسے لایا، پیسہ کیسے لایا، کیسے کماتا ہے، کیسے بڑا آدمی ہو گیا، گاڑی کیسے خریدا، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بھائی اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کو حساب دے گا۔ آپ کا کوئی معاملہ ہو تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ بھائی آپ نے میرا 1 لاکھ روپیہ قرض باقی، گاڑی آپ نے لے لی، بات میری نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ میرا قرض ادا کر دیتے، تب تو آپ کو گنجائش ہے کہنے کی۔ آپ کے کوئی حقوق واجبہ اس آدمی پر واجب ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا کہ تم میں کا بعض آدمی، یہ اس میں پورا معاشرہ، عورت مرد سب مبتلا ہے غیبت کرنے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم کسی کا ذکر ایسا کریں کہ وہ بات اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں تب بھی غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو فرمایا تب تو بہتان ہے، الزام ہے اس کے اوپر، جھوٹی تہمت لگانا اس کے اوپر ہے۔ ہم اپنی مجلسوں کو روکیں، ہمارے سامنے کسی غیر کا تذکرہ بلا ضرورت اور بقدر ضرورت بالکل نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو صرف خیر کا تذکرہ ہو، برائی کے تمام تذکرے اپنے اندر سے بند کریں، اس سے ساری بنائیاں جنم لیتی ہیں۔ فلاں جیسا بھی ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہم تو اس کے حاکم تو ہے نہیں کہ ہم اس کو جزا اور سزا دیں۔ اس لیے 3 گناہ ایسے، ایک تو بدگمانی کرنا، دوسرے غیبت کرنا، اور تیسرے پیٹھ پیچھے کسی کی جاسوسی کرنا، اس کے ٹوہ میں رہنا، یہ سخت بڑے گناہ ہیں۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ جس طریقے سے جب تم اپنے کسی بھائی کا ذکر کسی مجلس کے اندر کرتے ہو تو گویا کہ تم اس کی عزت پر حملہ کرتے ہو، اس کی عزت کو کریدتے ہو۔ جس طریقے سے ایک میت کی عزت و آبرو کو کریدا جائے تو وہ آواز نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ میت زندہ ہو تو کیا تم اس کا ذکر کر کے
خاموشی سے چلے جاؤ. تو جس طریقے سے ایک میت اپنی عزت کو خریدنے کے بعد وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتی ہے، اسی طریقے سے جس آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے جب وہ مجلس میں حاضر نہیں ہے اور تم اس کی عزت پہ حملہ کر رہے ہو تو اپنا دفاع کیسے کرے؟ تو گویا کہ اس آدمی کا ذکر کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا اور اس کا غلط تذکرہ کرنا گویا کہ اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. جس طرح مرا ہوا شخص اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس کی عزت کو کریدا جاتا ہے، تو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا چونکہ اس کے اندر جان نہیں. اسی طریقے سے جو شخص غائب ہے، ہماری مجلس میں نہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، نہ تو اپنی صفائی دے سکتا ہے، نہ تو اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ تو اپنی دلیل پیش کر سکتا ہے، اس کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. تو اس کا کمپیریزن اس مردے کے ساتھ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کا ذکر کرنے سے کہ گویا ہم مردے کا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، یعنی اگر غلطی ہو چکی ہے تو توبے کا دروازہ کھلا ہے، اور رحیم اس لیے ہے کہ تم توبہ کرو گے تو تمہیں معاف کر دے گا. اگر غلطی ہو چکی ہے تو دروازہ کھلا ہو. تو بھائیو سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، گھروں کے اندر، مستورات کے اندر اور اپنے گھروں میں ہر آدمی پڑھنے لکھنے کا، تھوڑی دیر بچوں کو سمجھنے سمجھانے کا، عورت بچوں کو بیٹھنے بٹھانے کا ایک ماحول بنائیں. جب تک ہماری یہ زندگی قرآن و حدیث کے کتاب فطرت کے مطابق نہیں ہوگی، ہمارے گھروں میں نہ تو دین آئے گا، نہ ایمان آئے گا، نہ اسلام آئے گا، نہ امن ہوگا، نہ چین ہوگا، نہ عقائد کا دین اور اسلام پورا ہوگا، نہ عبادات کا دین و اسلام پورا ہوگا، اور نہ معاشرت کا ہوگا، نہ معاملات کا ہوگا، اور نہ اخلاقیات ہمارے درست ہوں گے. اگر ہم کو کرنا ہے تو ہمیں ساری چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی جو ہے سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. جو عادتیں اس سے میچ کریں اس پر عمل کرنا اللہ سے مانگیں، اور جو عادتیں اس سے ٹکرائیں اس کو چھوڑنے کی طرف. سبحان اللہ.